السلام علیکم، میرا نام مہر النساء ہے اور میرا تعلق کراچی سے ہے۔ یہ تقریباً 2 سال پرانی بات ہے۔ ہماری نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ میرے میاں کا نام حارث ہے۔ ہماری لو میرج تھی۔ میرے ہسبینڈ کے گھر والے ہماری شادی کے سخت خلاف تھے، مگر بہت جھگڑوں کے بعد اور بہت منت سماجت کے بعد بالآخر ہماری شادی ہو گئی تھی۔ شادی کے بعد ہم لوگ ہنی مون پہ گئے۔ ہمارا ہنی مون بھی بہت ہی اچھا گزرا۔ میرے ہسبینڈ بہت ہی لونگ نیچر کے آدمی ہیں۔ ہنی مون کے بعد جب ہم لوگ گھر واپس آئے تو شروع کے 1-2 دن تو ماحول ٹھیک رہا، لیکن تھوڑے سے ہی دنوں میں بہت زیادہ جھگڑے بڑھ گئے۔ گھر کا ماحول بہت خراب ہو گیا تھا۔ آخر کار تھک ہار کے ہم نے کرائے کے گھر میں موو کرنے کا فیصلہ کیا۔ بہت زیادہ ڈھونڈنے کے بعد ہمیں آخر کار جوہر میں ایک کرائے کا گھر مل گیا۔ یہ گھر مین روڈ سے کافی اندر کی طرف تھا۔ اچھا خاصا سنسان راستہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا کرایہ بھی بہت مناسب تھا۔ یہ میرے ہسبینڈ کے آفس سے خاصا قریب تھا۔ گھر 2 منزلہ تھا۔ ہمیں انہوں نے گراؤنڈ فلور دیا تھا اور فرسٹ فلور لاک تھا۔ اس کے بعد چھت تھی۔ ہمیں چھت استعمال کرنے کی اجازت تھی۔ گھر کے آنگن میں ایک بہت بڑا سا سفیدے کا درخت تھا۔ ہم نے خوشی خوشی سارا گھر سیٹ کیا۔ شروع کے کچھ دن تو ٹھیک گزرے، لیکن اچانک ہم نے محسوس کیا کہ ہم لوگوں کے ایک دوسرے سے رویے میں بہت تبدیلی آ رہی ہے۔ میرے ہسبینڈ پہلے بہت ہنسی مذاق کیا کرتے تھے، لیکن اب وہ جب بھی آفس سے واپس آنے کے بعد مستقل اپنے موبائل میں لگے رہتے۔ نہ مجھ سے کوئی بات کرتے، نہ میرا دل چاہتا تھا صحیح سے بات کرنے کا۔ میں اور عمران ایک دوسرے سے بہت اکھڑے رہنے لگے تھے۔ بہت ہی چھوٹی باتوں پہ ہمارا بہت بڑا جھگڑا ہو جاتا، اور جھگڑے کو ہم لوگ اتنا تول دیتے تھے کہ کبھی کبھی 2-2 3-3 دن تک ہم لوگ ایک دوسرے سے بات نہ کرتے۔ گھر کے ماحول میں بہت ہی وحشت ہو گئی تھی۔ عجیب گھٹن جیسا ماحول ہو گیا تھا۔ کوئی معمولی سی بات پہ ایک ہفتے تک بول چال ہماری بالکل بند ہو جاتی۔ جھگڑا اتنا بڑھ جاتا تھا کہ ابھی تو عمران نے آرام سے کہنا شروع کر دیا تھا کہ بالکل ٹھیک کہتے تھے میرے گھر والے، تم سے شادی کرنے کی میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ میرا بہت دل دکھتا تھا، لیکن سمجھ نہیں آتا تھا ہم ان سب چیزوں کو کیسے ٹھیک کریں۔ لیکن ایک بہت عجیب سی بات تھی۔ میری اور عمران کی ایک روٹین تھی کہ ہر ویکینڈ میں ہم لوگ کہیں نہ کہیں گھومنے جایا کرتے تھے، اور سب سے اچھی بات یہ ہوتی تھی کہ جب ہم گھومنے جاتے تھے تو ہم لوگ باہر بہت انجوائے کرتے تھے، اچھے سے کھاتے پیتے گھومتے۔ وہ ٹائم ہم لوگوں کا ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ جیسے ہمارا پورے ہفتے اتنا جھگڑا ہوا ہو۔ ایسا لگتا تھا جیسے ہم تھوڑے آزاد سے ہو گئے ہیں۔ لیکن جیسے ہی گھر واپس آتے، وہی گھٹن، وہی وحشت، وہی عجیب و غریب سا ماحول ہو جاتا تھا۔ ہمارے جھگڑوں کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ہمارے گھر میں کھانے کے حوالے سے بہت ہی عجیب و غریب سی چیزیں ہوتی تھیں۔ کبھی کھانے میں نمک اتنا تیز ہو جاتا کہ کھایا ہی نہیں جاتا تھا، اور کبھی ایسا ہوتا کہ میں کھانا ہلکی آنچ پہ رکھ کے جاتی، اور جب واپس آتی تھی تو آنچ پوری طرح سے جل رہی ہوتی تھی اور سارا کھانا جل جاتا تھا۔ اور تھوڑا عرصے بعد ایسا ہونے لگا کہ میں کھانا پکا کے یہاں چولہے سے ہٹاتی، اور آدھے گھنٹے بعد ہی کھانا جب لگانے لگتی تھی تو کھانا سڑا ہوا ہوتا تھا۔ اور ایسا کئی بار ہوا تھا ہمارے ساتھ۔ یہ بہت بڑی وجہ تھی کہ جس سے ہمارے جھگڑے ہوتے تھے، کیونکہ عمران پورے دن تھکے ہارے گھر واپس آتے، اور جب ایسا کھانا سامنے ہوتا تو غصے کے مارے پھر ایک جھگڑا ہوتا، اور بہت بار وہ بیچارے بھوکے سوئے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں، کیونکہ وہ میری بات کو سمجھتے ہی نہیں تھے۔ انہیں لگتا تھا میں جان بوجھ کے کھانا خراب کرتی ہوں۔ عمران کو کبوتروں کا بہت شوق تھا۔ ہم نے مالک مکان سے بات کر کے چھت پہ کبوتروں کے پنجرے رکھے ہوئے تھے، اور ان کے پاس ڈھیر سارے کبوتر تھے۔ وہ آفس سے جب واپس آتے تو آنے کے بعد شام کا وقت چھت پہ کبوتروں کے ساتھ ہی گزارتے تھے۔
اور یہ ان کی روٹین تھی کہ وہ ہفتے میں ایک دن جلدی آتے تھے اور آ کے پورا وقت اپنے کبوتروں کے ساتھ گزارتے تھے، ان کی صفائی کرتے، ان کے پنجروں کا خیال کرتے تھے۔ مجھے بھی اچھا لگتا تھا کیونکہ وہ واحد وقت تھا جب وہ بہت ریلیکس رہتے تھے۔ ان کی یہ ہابی سے میں خوش ہی ہوتی تھی کیونکہ اس ٹائم پہ وہ خوش رہتے تھے۔ ایک دن شام کو بہت عجیب سی بات ہوئی۔ وہ چھت پہ اپنے کبوتروں کے ساتھ ہی تھے۔ میں چائے لے کے چھت پہ ان کے پاس آ گئی۔ میں وہیں ٹیبل پہ بیٹھے ان کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ عمران نے کبوتر کو ہوا میں اڑایا اور ایک دم سے اپنا سر پکڑ کر زمین پہ بیٹھ گئے۔ میں بھاگ کے گئی، میں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو وہ بولے میرے سر میں ایک دم سے سخت درد شروع ہو گیا۔ میں نے ماتھا چھوا تو بخار سے جل رہے تھے۔ میں جلدی سے انہیں لے کے نیچے آئی اور میں نے کہا ہم ابھی ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، مگر عمران بضد تھے کہ یہ تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے مجبوراً اپنی ایک ڈاکٹر فرینڈ کو فون کیا اور ان سے دوا وغیرہ لے کے میں نے عمران کو دی۔ 2-3 دن لگے اور وہ ٹھیک ہو گئے۔ 2-3 دن بعد میں کچن میں کام کر رہی تھی، اچانک عمران غصے میں میرے پاس آئے اور کہنے لگے میں باتھ روم میں تھا، تمہیں پتہ نہیں ہے کتنا اندھیرا ہو رہا تھا، میں تمہیں اتنی دیر سے آواز دے رہا ہوں کہ باتھ روم کے بٹن سے مت کھیلو، لائٹ آن آف مت کرو، اور تم بدتمیزی کیے جا رہی ہو میرے ساتھ۔ میں نے انہیں 100 دفعہ یقین دلایا کہ میں تب سے کچن میں کھڑی ہوں، مگر وہ کہنے لگے کہ تم بٹن آن آف کر کے ہنس رہی تھی باہر کھڑے ہو کے۔ میں تمہیں غصے میں بولے جا رہا ہوں کہ میری آنکھوں میں شیمپو لگائے، تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی میری بات؟ اور میں ہکا بکا ان کا منہ دیکھ رہی۔ میں نے کہا یہ ایسے ہی مجھ پہ غصہ کرنے کی غرض سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ میری لاکھ وضاحتیں دینے پہ بھی انہوں نے میری بات پہ یقین نہیں کیا۔ اس جھگڑے کے 2-3 دن کے بعد ایک اور عجیب و غریب واقعہ ہوا۔ اس دن میں بہت تھک چکی تھی تو کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کے میں جا کے سو گئی دوپہر میں۔ عمران ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ میں سو کے اٹھی تو میں نے عمران سے شام کی چائے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھے پلٹ کے اتنی بدتمیزی سے جواب دیا کہ جب تمہیں تمیز سے بات سننی نہیں ہوتی تو پھر میں تم سے اور کیا بات کروں؟ میں ان کی حیرت سے منہ دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ میں تو ابھی آئی ہوں۔ کہنے لگی جھوٹ مت بولو، تم اتنی دیر سے کچن میں کھڑی ہوئی اپنے کاموں میں لگی ہو، جوس بنا کے پی رہی ہو، میں نے تمہیں اتنی بار آواز دی، تم نے آرام سے اپنا جوس بنایا پیا اور کچن سے نکل کے سیدھا کمرے میں چلی گئی، میری بات سنی تک نہیں۔ جب تمہیں مجھ سے بات ہی نہیں کرنی، اس طرح بدتمیزی کرنی ہے تو پھر میں تمہاری بات کیوں سنوں؟ اور میں حیرانی سے منہ پھاڑے ان کو دیکھے جا رہی ہوں کہ ان کو اگر مجھ سے بات نہیں کرنی تو یہ جھگڑے کے لیے نئی نئی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اس دن بھی ہمارا بہت جھگڑا ہوا۔ پھر 2-3 دن تک ہماری بول چال بند ہو گئی۔ گھر کا اتنا خراب ماحول تھا تو میرا بھی کہیں ملنے جلنے کا، آنے جانے کا کوئی دل نہیں کرتا تھا۔ میرے گھر کوئی میڈ بھی نہیں آتی تھی۔ میں نے اتنی بار اڑوس پڑوس میں بات کر کے کدھر کدھر کہلوایا مگر کوئی ماسی کام کرنے نہیں آتی تھی۔ بڑی مشکل سے ایک میڈ مجھے ملی بھی تھی تو وہ ایک دن کے بعد ہی مجھ سے کہنے لگی آپ کا گھر بہت بھاری ہے، میں یہاں کام نہیں کروں گی، اور چلی گئی۔ میرا پورا دن ہر وقت کام میں گزرتا تھا، صفائی ستھرائی، کپڑے دھونے، برتن دھونے، کھانا پکانا، بالکل ٹائم نہیں ہوتا تھا تو میرا کہیں آنا جانا بھی نہیں تھا۔ ایک دن میرے پڑوس سے خاتون آئیں اور وہ مجھ سے بیٹھ کے باتیں کرنے لگیں، گلہ بھی کرنے لگیں آپ اتنے عرصے کے بعد کوئی پڑوسی آئے ہیں اور ملنے جلنے ہی نہیں آتے۔ میں نے ان سے معذرت بھی کی اور انہیں بتایا کہ میں بہت بزی رہتی ہوں، ہر وقت تو مجھے کچھ نہ کچھ کام ہوتا ہے، اور پھر یہاں میرے پاس کوئی میڈ بھی نہیں آتی۔ میں نے ان سے بھی تذکرہ کیا کہ کوئی میڈ ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ وہ کہنے لگیں کہ بھائی آپ کے گھر تو ویسے ہی کوئی ماسی کام کرنے نہیں آنا چاہتی۔ اس وقت میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا کیوں؟ میں سمجھی شاید ہمارے جھگڑوں کی آواز باہر جاتی ہوگی، اس وجہ سے لوگ ہمارے گھر آنے سے کتراتے ہوں گے۔ لیکن انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کا گھر تو پچھلے 5 سال سے خالی ہے، اور یہاں پہلے بھی جو کرایہ دار رہتے تھے وہ زیادہ دیر نہیں ٹکتے تھے، انہیں کچھ نہ کچھ نظر آتا تھا، کوئی نہ کوئی عجیب و غریب یہاں پہ واقعات ہوتے تھے، تو لوگ 2-3 مہینے میں ہی تنگ آ کے گھر چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے، اور ماسیاں تو کبھی یہاں پہ کوئی ٹکی ہی نہیں۔ ان کے جانے کے بعد میں بہت دیر پریشانی میں بیٹھی رہی۔ جب عمران گھر واپس آئے تو میں نے انہیں اس پڑوسن کی بات بتائی۔
مگر انہوں نے میری بات کا کچھ زیادہ یقین نہیں کیا۔ میرے اور عمران کے جھگڑوں کی وجہ سے ہماری سونے جاگنے کی روٹین میں بھی بہت فرق تھا۔ عمران جلدی سو جاتے تھے اور مجھے رات میں جلدی نیند نہیں آتی تھی۔ میں رات کو دیر تک ٹی وی پہ ڈرامے وغیرہ دیکھتی یا کوئی بھی شو دیکھ کے اپنا دل بہلاتی تھی۔ لاؤنج میں ہی سو جاتی تھی اکثر و بیشتر۔ اس دن بھی ایسا ہی ہوا۔ رات کے 2 بجے ہوں گے، میری ٹی وی دیکھتے دیکھتے آنکھ لگ گئی۔ میری آنکھ کھلی تو عمران میرے پاس کھڑے ہوئے عجیب و غریب سے ہکا بکا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، اتنے پریشان کیوں ہیں آپ، سو نہیں رہے؟ تو انہوں نے اٹکتے اٹکتے مجھے بتایا کہ میں تو 10 بجے ہی سو گیا تھا، لیکن تھوڑی دیر پہلے اتنی زور سے دروازہ کھلا کہ میری آنکھ کھل گئی اور میں نے دیکھا تم بستر پہ آ کے میرے برابر میں لیٹی ہو اور تم نے کروٹ لے کے اتنی زور سے چادر کھینچی ہے کہ تمہارے دھکا دینے سے میں نیچے گر گیا۔ میں غصے میں اٹھا اور دیکھا تم پاؤں پٹک کے کمرے سے باہر نکل گئی ہو، اور میں یہاں آیا تو دیکھا تم تو سو رہی ہو۔ وہ پہلا دن تھا کہ میں نے دیکھا کہ واقعی عمران ڈر رہے تھے اور انہیں میری ان پچھلی باتوں کا بھی یقین آ رہا تھا کہ وہ سب حرکتیں میں نے نہیں کی تھیں، اور مجھے بھی پتہ چل رہا تھا شاید کہ کچھ اور ہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، لیکن ہم لوگ ایک دوسرے سے جھگڑنے میں اتنا لگے ہوئے تھے کہ ہم نے اس بات پہ توجہ ہی نہیں دی۔ اگلے دن عمران اپنی روٹین سے صبح آفس چلے گئے۔ ویکینڈ پہ میری امی نے کہا تھا کہ وہ ہمارے پاس رکنے آئیں گی، تو میں نے سوچا تھا آج میں نیچے سے لے کر اوپر تک کی ساری سیڑھیاں صاف کر لوں گی، کیونکہ ہم لوگ چھت پہ واک کرنے جاتے تھے اور سیڑھیوں پہ اچھی خاصی گرد پڑی ہوئی تھی۔ فرسٹ فلور کے دروازے پہ تو لاک لگا ہوا ہے، لیکن اس کے باہر ایک بہت بڑا سا شیلف رکھا ہوا ہے جس میں پرانے اخبار وغیرہ تھے۔ میں نے اس شیلف کو ذرا سا کھسکایا کہ اس کے پیچھے بھی صفائی کرتی ہوں۔ وہاں میری نظر پڑی تو اس کے نیچے تازہ خون پڑا تھا۔ میں پہلے تو ڈر گئی کہ شاید کوئی کبوتر مر گیا ہے، لیکن میں نے بہت قریب جا کے غور سے دیکھا تو اس خون کے پاس ایک پوٹلی پڑی تھی، اور وہ پوٹلی کے اوپر جو پرنٹ تھا وہ بڑا جانا پہچانا سا تھا۔ میں نے وہ پوٹلی اٹھائی اور میں اسے نیچے لے آئی۔ میں نے لا کے غور سے دیکھا تو اس پوٹلی کے اوپر جو کپڑا تھا، جس کپڑے میں وہ پوٹلی لپٹی ہوئی تھی، وہ بہت دیکھا دیکھا تھا۔ میں نے اپنے دماغ پہ بہت زور دیا تو آخر کار مجھے یاد آ ہی گیا۔ میرے ہسبینڈ کے پاس ٹوٹل 2 ہی ٹائز تھیں جو ان کو شادی میں گفٹ ملی تھی، اور وہ عموماً بہت کم ہی انہیں لگایا کرتے تھے۔ کسی پارٹی یا گیٹ ٹوگیدر پہ ہی میں نے انہیں لگاتے ہوئے دیکھا تھا، اور ان میں سے ایک ٹائی تھی، اس کے اوپر پنک کلر کا چیک تھا۔ وہ مجھے بالکل پسند نہیں تھی، تو میں ہمیشہ انہیں منائی کرتی تھی کہ مت لگایا کریں۔ اور ہمارے اس گھر میں شفٹ ہونے سے پہلے اچانک سے وہ پنک ٹائی غائب ہو گئی تھی۔ یہ پوٹلی اسی پنک چیک کے کپڑے میں ہی لپٹی ہوئی تھی۔ اس وقت میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ مجھے بہت زیادہ شک تھا کہ ہمارے گھریلو حالات اور ہمارے درمیان ناچاکی کا سب سے بڑا قصوروار میرے سسرال والے ہی ہیں، اور مجھے لگتا تھا کہ انہوں نے جادو کروایا ہوا ہے۔ اور اس وقت میرا شک یقین میں بدل گیا تھا کہ یہ حرکت میرے سسرال والوں کی ہی ہے، کیونکہ یہ پنک ٹائی میرے سسرال میں ہی غائب ہوئی تھی۔ اور اب مجھے ڈر لگنے سے بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ میں اپنی انہی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک مجھے ایسا لگا کہ دروازے پہ کوئی کھٹکا ہوا ہے۔ میں نے باہر دیکھا تو لگا میرے کمرے کے دروازے سے کوئی بھاگتا ہوا باہر نکلا ہے۔ مجھے لگا تھا کہ آواز سیڑھیوں کی طرف سے آ رہی ہے۔ میں بھی ہمت کر کے پیچھے پیچھے بھاگی، اور میں ابھی آخری سیڑھی پہ تھی کہ مجھے لگا کہ فرسٹ فلور کی سیڑھی پہ کوئی 3-4 فٹ کی بچی ہے جو بھاگ کے چھت پہ گئی ہے۔ میں بھی پیچھا کرتے کرتے چھت پہ پہنچی۔ میں ابھی کونے پہ ہی کھڑی تھی کہ میری آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے اس بچی نے اتنی اونچی چھلانگ ماری کہ وہ چھت سے سیدھا سفیدے کے پیڑ پہ کود گئی اور وہاں سے غائب۔ مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں لگ بھگ کانپتے کانپتے نیچے واپس آئی، اور میں نے روتے روتے عمران کو فون کر کے گھر واپس آنے کا کہا۔ عمران فوراً ہی گھر واپس آ گئے، اور میں نے ساری کہانی عمران کو سنائی، اور میری بات سنتے ہی انہوں نے یقین کر لیا، اور اس کے بعد انہوں نے مجھے بتایا
کہ جس دن چھت پہ میں چکر آ کے نیچے گرا تھا اس دن میں نے بھی اس بچی کو دیکھا تھا. وہ بالکل تمہارے پیچھے کھڑی تھی اور میں اس سے پہلے کہ کچھ بولتا وہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گئی تھی. اور اگر میں تمہیں اس وقت بتاتا تو تم اور زیادہ پریشان ہو جاتی، اس لیے میں نے تمہیں کچھ نہیں بتایا تھا. اس بات کے بعد عمران نے مسجد جا کے امام صاحب کو ساری بات بتائی. امام صاحب نے کہا یہ سب کچھ تو میرے دائرہ اختیار سے باہر ہے، اور انہوں نے ہمیں ایک عالم صاحب کا بتایا. عمران اگلے ہی دن جمعے کے بعد ان عالم صاحب کو گھر لے آئے. عالم صاحب ہمارے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور ہم انہیں ساری باتیں بتا ہی رہے تھے کہ اچانک پتہ نہیں عمران کو کیا ہوا. عمران نے عالم صاحب کے ساتھ اتنی بدتمیزی کی، جو کچھ عمران کے منہ میں آ رہا تھا سب کچھ بولے جا رہے تھے. اتنی بات خراب ہوئی کہ عالم صاحب کو وہ گالیاں دینا شروع ہو گئے. عالم صاحب کو بہت زیادہ چیزوں کے بارے میں پتا تھا. انہوں نے بجائے اس کی کہ غصہ کرتے قرآنی آیات کا ورد کرنا شروع کر دیا اور عمران کے اوپر دم کرتے رہے. تھوڑی سی دیر میں عمران کی طبیعت بہتر ہو گئی. اس کے بعد عالم صاحب نے ہمیں بتایا کہ یہ گھر واقعی میں آسیب زدہ ہے. اس گھر میں اچھے خاصے جنات کا بسیرا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ دونوں کے اوپر کسی نے کالا جادو بھی کروایا ہوا ہے. انہوں نے کافی دیر گھر میں وظائف پڑھے، بہت دم درود کیا. اس کے بعد وہ ہمیں کچھ دعائیں سکھا کے گئے اور ہمیں سختی سے تاکید کی کہ ہم گھر میں قرآن کی تلاوت باقاعدگی سے کریں، نماز کی صحیح سے پابندی کریں، اور اونچی آواز میں گھر میں ٹی وی پہ سورہ بقرہ لگا دیں تاکہ گھر میں سورہ بقرہ کی برکت سے جو شیاطین ہیں وہ چلے جائیں. اور ہمیں آب زمزم پینے کی تاکید کی، اور یہ بھی کہا کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے آپ اس گھر کو چھوڑ جائیں. ہم نے ان کی باتوں پہ صحیح سے عمل کیا. شروع میں تو بہت زیادہ مسئلہ ہوا کیونکہ جب آب زمزم پیتے تھے سر میں درد ہو جاتا تھا، عمران کی طبیعت بھی خراب ہونے لگتی تھی، میری بھی. لیکن آہستہ آہستہ ہماری طبیعت میں بہتری آ رہی تھی. ہم وہ گھر چھوڑنا چاہتے تھے لیکن ہم نے بہت زیادہ ایڈوانس دیا ہوا تھا اور ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ہم پھر کسی اور جگہ کا ایڈوانس دے سکتے، اور مالک مکان واپس کرنے میں بہت تنگ کر رہے تھے. وہ ہمیں ایڈوانس کسی صورت نہیں دے رہے تھے. ہم نے سوچا تھا کہ ہم تھوڑے سے پیسے جمع کرتے ہیں پھر کسی اور جگہ کرائے کا گھر لے لیں گے. تب تک ہم نے عالم صاحب کی باتوں پہ سختی سے عمل کیا. ہمیں ایک دو دفعہ بیچ میں دوبارہ وہ بچی نظر آئی تھی لیکن اس کا چہرہ ہم کبھی بھی نہیں دیکھ سکے. اس کے بعد بھی عجیب و غریب واقعات میں کمی نہیں آئی تھی. ہاں، ہمارا خوف کچھ کم ہو گیا تھا، لیکن جیسے ہی ہمارے پاس پیسے جمع ہوئے ہم نے گلشن کے علاقے میں ایک اور فلیٹ کرائے پہ لیا اور ہم وہاں شفٹ ہو گئے. اس کے بعد ہماری زندگی خود سے اچھی ہو گئی. نہ کسی قسم کی کوئی ناچاکی تھی، نہ کوئی جھگڑا، بلکہ کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت پیاری سی بیٹی عطا کی، اور الحمدللہ اب ہم بہت پرسکون زندگی گزار رہے ہیں.